اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ دلائل کو توجہ سے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلی شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔